अमानत इश्क از قلم عزہ افروز قسط نمبر 4 آج کا سورج کسی نئے طوفان کی طرح طلوع ہوا تھا، ایسا طوفان جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ شام اپنی آخری رنگ سمیٹ رہی تھی، مگر شاہزین کے اندر تو ابھی ایک پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس قدم میں اس کا ٹوٹا ہوا دل خود چل کر آیا ہو۔ اس کے کانوں میں ابھی تک ایمن کی وہ مدھم آواز گونج رہی تھی، امی، میں نے بھائی کو سب بتا دیا تھا۔ یہی چند لفظ بار بار اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ امی اور ایمن دونوں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے اس کے چہرے پر لکھی کوئی بات پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شاہزین سیدھا ماں کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ شاہزین بیٹا، کیا ہوا؟ مومنہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہم جب سے واپس آئے ہیں تم کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ شاہزین نے لب کھولے مگر الفاظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے۔ چند لمحے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور دھیمی آواز میں بولا، کچھ نہیں امی، بس کام کچھ زیادہ تھا، شاید اسی لیے تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ مومنہ بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا، ماں سے جھوٹ بولنا ابھی تک نہیں سیکھے تم؟ یہ صرف کام کی تھکن نہیں ہے، لیکن جب دل کرے تب بتا دینا۔ شاہزین نے نظریں جھکا لی۔ جی امی۔ اس نے نظر اٹھانے کی ہمت بھی نہ کی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھیں وہ راز نہ کہہ دے جسے اس کے ہونٹ چھپا رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ خاموشی سے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک لفظ بھی بولا تو شاید اس کی آواز اس کے دل کا راز کھول دے گی۔ مومنہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جیسے برسوں پہلے بچپن میں ہر دکھ کو اسی بوسے سے دور کر دیا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہیں اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، میرے بیٹے کے دل کا زخم جلد بھر دے اور اسے سکون عطا فرما۔ ادھر شاہزین اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ادھر زیوا ایک ایسی فائل کھولنے والی تھی جو نہ صرف اس کی بلکہ شاہزین کی پوری زندگی کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اگلی صبح آفس میں ایک غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔ میز پر بکھری فائلیں گواہی دے رہی تھیں کہ زیوا رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ اسی خاموشی کو ایک کانسٹیبل کی دستک نے توڑا۔ میم، شاہزین سر کا پیغام آیا ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ زیوا نے کاغذات سے نظریں اٹھائے بغیر پوچھا۔ سر چاہتے ہیں کہ فرقان مرڈر کیس کی تمام اصل فائلیں فوری طور پر ان کے حوالے کر دی جائیں۔ کانسٹیبل چند لمحے رکا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا وہ دوبارہ بولا، اور ایک بات اور بھی سر نے کہی ہے۔ زیوا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم بے اختیار رک گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ شاہزین کا نام سنتے ہی جیسے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی ہو، مگر چہرے پر اس نے کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ اور کیا کہا ہے سر نے؟ سر نے کہا ہے کہ آپ اسلام آباد آ جائیں، فائلیں لے کر۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ زیوا نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں، پھر ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، سر کو بتا دیں، میں فائلیں تیار رکھوں گی، روانگی کے وقت سے بھی مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ کانسٹیبل نے سر ہلایا اور واپس چلا گیا۔ زیوا نے آہستہ سے فرقان مرڈر کیس کی سب سے اوپر والی فائل اٹھائی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اس کے اندر رکھی ہوئی ایک تصویر پر جا ٹھہری۔ وہ تصویر دیکھتے ہی اس کی انگلیاں ہلکا سا کانپ گئیں۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ برسوں سے بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیوا کی نظریں ابھی تک اسی تصویر پر جمی تھیں، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید ماضی واقعی کبھی دفن نہیں ہوتا۔ شام کا سرمئی سایہ آہستہ آہستہ گلیوں پر اترتا جا رہا تھا، اور دن کی آخری روشنی خاموشی سے رخصت ہو رہی تھی۔ شاہزین کی گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی۔
अभी वो बाहर निकला ही था कि छोटा शामिर, जो देर से उसके इंतजार में दरवाजे के करीब मुंडला रहा था, दीवानावार दरवाजे की तरफ भागा। चाचू, आप आ गए! मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। शामिर ने खुशी से चलाते हुए कहा और शाहजैन की टांगों से यूं लिपट गया जैसे कोई बरसों का बछड़ा मिल रहा हो। अरे मेरा शेर बच्चा, कैसे हो तुम? शाहजैन ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया। उस नन्ही सी मुस्कुराहट ने एक लम्हे के लिए ही सही उसके दिल के बोझ को कुछ हल्का कर दिया। चाचू, आप मेरे लिए चॉकलेट्स लाए? शामिर की आंखों में उम्मीद की एक लो सी झलक रही थी। शाहजैन ने एक लम्हे के लिए अपनी जेबें टटोलने का ड्रामा किया। ओहो, उसने मजाक में संजीदा चेहरा बनाकर कहा। शामिर ने यकीन से उनकी तरफ देखा, फिर होंठ फूल गए। आप भूल गए? आपने वादा किया था ना? शाहजैन ने फौरन उसे प्यार से चूम लिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो रही हमारी चॉकलेट्स। भला चाचू भी शामिर की बात भूल सकते हैं? उसने जेब से चॉकलेट्स निकालकर शामिर को थमा दी। शामिर ने फौरन आंसू साफ किए और मुस्कुरा दिया। उसने खुशी से चाचू के गाल पर एक जोरदार कस की। मुंह गंदा कर दिया तुमने मेरा। शाहजैन ने मुंह बनाते हुए कहा। ये सुनकर शामिर हंसने लगा। शाहजैन ने उसे गोद में उठाया और ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। अभी वो चंद कदम ही चला था कि उसकी नजर सामने सोफे पर बैठी आलिया खातून पर पड़ी और वो एक लम्हे के लिए वहीं रुक गया। उन्हें देखते ही शाहजैन के चेहरे की मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई। वो जानता था कि अब एक ऐसी गुफ्तगू होने वाली है जिससे बचने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। शाहजैन की नज़र जैसे ही सामने बैठी आलिया खातून पर पड़ी, उसने बेख्तियार नजरें झुका ली। चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर खुद को संभाल कर अदब से उनकी तरफ देखा। अस्सलामुअलैकुम भाभी। उसकी आवाज में हमेशा की तरह एहतराम नुमाया था। आलिया खातून ने सलाम का जवाब दिया, मगर आज उनके चेहरे पर वो अपनायत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। एक गहरी संजीदगी उनकी आंखों में उतर आई थी। कितना वक्त गुजर गया शाहजैन, मगर फुरकान के कातिल आज भी आजाद घूम रहे हैं। मैं हर रोज खुद को यही तसल्ली देती हूं कि तुम उन्हें ढूंढ निकालोगे, मगर हर गुजरता दिन मेरी उम्मीद कम करता जा रहा है। उस एक जुमले में इल्जाम भी था और दर्द भी। शाहजैन ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं, फिर भाभी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे मालूम है मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, मगर यकीन करें, मैंने हार नहीं मानी। कल से फुरकान का केस बाज़ाब्ता तौर पर मेरे सुपुर्द किया जा रहा है। मैं वादा करता हूं, इस बार कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आलिया खातून ने एक ठंडी सांस ली। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारा ये वादा बाकी वादों की तरह अधूरा न रह जाए। ये कहकर आलिया खातून शामिर को पकड़ती हैं और कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। शाहजैन खामोश खड़ा उनके जाते कदमों को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ कातिलों को पकड़ना काफी नहीं होगा, उसे अपने टूटे हुए रिश्तों का एतमाद भी वापस लाना होगा। सुबह का वक्त था। शाहजैन आईने के सामने खड़ा अपनी वर्दी का आखिरी बटन बंद कर रहा था। आईने में उसे अपना चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ दिखाई दिया। एक लम्हे को उसे भाभी के अल्फाज याद आए, हर गुजरता दिन मेरी उम्मीद कम करता जा रहा है। आज फुरकान मर्डर केस की असल फाइलें भी उस तक पहुंचने वाली थीं और उन्हें लेकर आने वाली अफसर जेवा थी। मगर शाहजैन की तवज्जो किसी शख्सियत पर नहीं, सिर्फ उन फाइलों पर थी। उसे यकीन था कि उनके अंदर कहीं न कहीं वो सुराग जरूर छुपा होगा जो उसे असल कातिलों तक पहुंचा देगा। उसने मुट्ठी भींची। इस बार वो खाली हाथ वापस आने वाला नहीं था। उसने गाड़ी की चाबी उठाई, दरवाजा बंद किया और ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स की राहदारी मामूल के मुताबिक मसरूफ थी, मगर जेवा के लिए हर कदम एक गैर मामूली एहसास लिए हुए था। फुरकान मर्डर केस की फाइलें उसके हाथ में थीं,
جبکہ نظریں بار بار شاہزین کے آفس کے بند دروازے پر جا ٹھہرتی تھیں۔ کچھ دیر بعد شاہزین ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا۔ سب نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ اسی دوران ایک کانسٹیبل تیزی سے اس کے پاس آیا۔ سر، آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ ایس پی صاحبہ آپ کے آفس میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ شاہزین نے سر ہلایا اور آفس کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر زیوا پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں تھم گئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے پر حسب معمول سنجیدگی اوڑھ لی۔ زیوا احتراماً کھڑی ہوئی، اسے سلوٹ کیا اور کہا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، پلیز بیٹھیں۔ شاہزین نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، امید ہے آپ کا سفر اچھا گزرا ہوگا؟ جی الحمدللہ۔ خیر، کام کی بات کرتے ہیں۔ جو فائل میں نے منگوائی تھی وہ لے آئی ہوں گے آپ؟ زیوا نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ شاہزین نے خاموشی سے فائل تھام لی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں پھر ملی، مگر اگلے ہی لمحے دونوں نے نظریں جھکا لی۔ اس میں ایسا کوئی سراغ ملا ہے جس سے ہم کیس حل کرنے کی طرف بڑھ سکے؟ سر، کچھ خاص نہیں، بس ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے، زیوا نے کہا۔ یہ فوٹیج تو ہمیں پہلے ہی مل چکی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ جی سر، اس کے علاوہ کچھ خاص برآمد نہیں ہوا۔ شاہزین کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کیس پر ضرور محنت کی ہوگی، لیکن آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ کیس میرے لیے کتنا اہم ہے، اسی لیے میں اسے اب خود ہینڈل کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر، میں سمجھ سکتی ہوں۔ زیوا کی آواز میں ایک ہلکی سی تلخی اور اداسی گھل گئی تھی۔ خیر سر، آپ مجھے اجازت دیں، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر شاہزین سے مزید کچھ کہے بغیر اس نے اسے سلوٹ کیا اور احتراماً کمرے سے باہر چلی گئی۔